تو دعا جو ہے نا اتنا ایک امیزنگ ویپن ہے جو کہ ہم سبحان اللہ عرصے سے ہمارے پاس ہے کہ ہم اسے یوز ہی نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آرمیز کو اور فورسز کو کون جانتا ہے ہمیں سے؟ وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کے لشکروں کو ہمارے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ بادل، یہ بارش، یہ پانی، یہ بجلی، یہ ہوائیں سب اللہ کے لشکر ہے. تو دعا کریں دل سے، اللہ لازمی قبول کریں گے. اسی طرح سے دعا کے آداب کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں ہم جو ہمارے پاس کچھ ٹائم بچا ہے. آداب دعا میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور ایک جنگ حنین میں ایک شخص تھے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے. ان کو نا ان کے گھٹنے میں بہت زور کا تیر لگا اور جب ان کا نکالا گیا تھی تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور خون روک نہیں پا رہا تھا. تو وہ صحابی پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے لیے دعا کرے، جن کا ابو عامر تھا. تو رسول اللہ کے پاس ایک صحابی ان کا یا رسول اللہ ابو عامر کو بہت تکلیف ہے، اسے خون بند نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر اس بندے کے لیے دعا مانگی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا دعا سے پہلے بہتر ہے، آداب میں سے ہے. کوئی انسان وضو کی حالت میں نہیں ہے تبھی دعا مانگ سکتا ہے، اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن اگر وہ ایک ایکسٹرا اس پہ چیری آن ٹاپ ڈالنا چاہتا ہے کہ قبولیت کے مزید چانسز بڑھ جائیں تو وضو کی حالت میں ہو تو وہ دعا مانگے بہتر ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمرات کو مارتے یا دعا استسقاء کے لیے نکلتے اور دعا کرتے تو اپنی قبلے رخ ہو کے اپنی چادر کو پھیلا دیتے. جب بھی سعی کرتے صفا سے مروہ اور مروہ صفا تو پھر جب ایک کمپلیٹ کرتے تو پھر قبلہ کی طرف ہو کے دعا مانگتے. تو قبلہ رخ بھی ہونا یہ بھی دعاؤں کے آداب میں سے ہے. دعا کی شرط نہیں ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کہ آپ کی دعا کی قبولیت کو مزید بڑھا دیتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے. اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام، اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتے، وہ بڑی بزرگی اور حیا والے ہیں. امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے آجزی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے. ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بالکل ناکارے ہیں، نہ ایمان نہ کچھ ہم میں، ہمیں بھی ترس آئے تو اور ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے. تو جو مالک الملک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جس خزانے اتنے کہ اندازے ہی کوئی نہیں، اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دیں، تو اس لیے وہ خالی نہیں لٹاتے اور اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اور اللہ کے وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں. His palm hand used to face his face. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار سے. سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے. آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لینا، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جیسی تو آج تک کسی کو نہیں دی. کیونکہ جیسے ہی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے راضی ہو گیا. اب اللہ راضی ہے، اسے جو مرضی منوا لو. اور فوراً سے اللہ سبحان نے کیا دعا کی؟ اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی. اور پھر دعا اللہ کی شان، مطلب سبحان اللہ. دیکھیں ایک شخص ہے وہ کسی لاکھ پتی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ لاکھ میں یہ کچھ تھوڑا مانگے گا نا، لیکن ایک شخص جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے، جس کے پاس جو بہت رچ بھی ہے، اس کے بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو وہ سے کہے مجھے میرے ادارے کے لیے 20 روپے چاہیے، مجھے تو شرم نہیں ہے کہ کس سے مانگ رہا ہے نا. تو جتنا انسان کا اسٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگنی چاہیے. کسی بادشاہ کے پاس آپ جائے کہیں گے مجھے 200 روپے چاہیے تھے، میں آپ کے پاس لیا ہے، انسان مناسب لگتا. تو جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگے، اور تو چھوٹی چھوٹی دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ کے سامنے، کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اسی کے محتاج ہیں. لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا مانگے تو اپنے دعا کے جو سٹینڈز ہیں ان کو بھی ریز کر لیں. سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ان سے جو غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ گھوڑے کی وجہ سے ان کی نماز میں ڈیلے ہو گئی، اینڈ ہی واز فیسینیٹڈ بائی دی ہارسز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اب تو نے معاف کر دیا، مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور میرے گناہوں کو نیکیوں بدل دیا ہے، تو مجھے ایسا ملک دے جیسے تو نے آج تک کسی کو نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دیا ان کو ایسا ملک. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ بائی میکنگ استغفار. ٹھیک ہے، ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور لیبر طبقے کا تھا اور وہ ہر سال حج کرتا تھا. یہ ٹرو اسٹوری ہے، ہر سال حج کرتا تھا. تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس تو مطلب اپنی انکم بھی بہت تھوڑی ہے، آپ کے پاس تو مال پیسہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہر سال حج کرتے ہیں، ہاؤ از دس پاسبل؟ تو اس نے کہا کہ واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی طرح سے بندوبست ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ the reason why this happens to me is، ایک واقعہ مجھے لگتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم حج کرنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنا سارا سال پیسہ اکٹھا کیا، so I gathered my money for the whole year. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا and I was going while the Hajj was started, I was going, تو I saw a woman, she was very heavy، اور وہ اتنی ہیوی تھی کہ اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا.
اور اس نے ایک اسٹک سی پکڑی تھی جس سے وہ چل رہی تھی, اینڈ آئی کوڈ ایزیلی سی کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پین میں ہے جو چل رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ جب وہ میں بہترین حالت میں ہو کے صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں, اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے, وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو تیرے حج کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیدل چل لیتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھ چلیں. تو وہ رونا شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو بہت شکر ادا کیا, اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس سے کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے, اللہ تجھے ہر سال حج کروائے. یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودی عرب میں ہوتا تھا. اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے 20 سال سے حج کر رہا تھا, اور اس نے یہ سٹوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی. اور ہوتا کیا ہے, کبھی میری کمپنی بولتی ہے تم فری میں حج کرو ہمارے ساتھ, کبھی بھی مجھے اسپانسر مل جاتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ چلو اس سال تم ایسے حج کرو, اور ہر سال کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. حالانکہ میرے پاس مال جو ہے نا 3 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے. جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں, میں ان کی سوال کا جواب دیتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. اب یہ بھی ایک امیزنگ دعا ہے, اور یہ دعا ہے نا یہ قرآن میں 186 نمبر آیا ہے. 182, 83, 84 آیات جو ہے نا یہ رمضان کے بارے میں, بیچ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو ڈالتے ہیں, اور پھر آگے بھی آیات جو ہے رمضان کے بارے میں. سو جو رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور ساری بات, اور اس کے مسائل, پھر بیچ میں یہ دعا کی آیت ڈال دی, اور پھر آگے بھی رمضان کیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا, اٹ از دا منتھ آف ورشپ اینڈ دعا. جو شخص رمضان میں دعا نہیں مانگتا نا اس کو لٹرلی رمضان میں اس نے انجوائے نہیں کیا, اپنے رمضان کا مزہ نہیں اٹھایا. اچھا اس دعا کو ہم کیسے دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا, اِذَا کا ہوتا ہے when, جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں. ٹھیک ہے, ہو سکتا کہ وَإِنَّ سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, کہ if اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں. میں اسی ایگزامپل سے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک جیسے ماں ہے نا, اس کا بچہ جاتا ہے جہاد پہ یا وار فیئر پہ جاتا ہے, اور وہ جاتا ہے تو کچھ ٹائم گزر تو ماں کیا دعا مانگے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا نا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی. یہ دعا مانگے گی یا کہے گی اگر میرا بیٹا آیا تو میں خوش ہوں گی؟ کیا دعا مانگے گی وہ زیادہ تر اس کی وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا آئے گا ہی نہیں, تو یہ کبھی نہیں کہے گی کہ اگر میرا بیٹا آیا تو میں خوش ہوں گی. شی کی ناٹ ایکسپٹ دا فیکٹ کہ میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا, وہ واپس ضرور آئے گا, اور جب میرا بیٹا آیا نا تو میں بہت خوش ہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں سنتا ہوں تو ان کو بتا دیں ہاں میں سنتا ہوں, میں نے قریب ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کہہ رہے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس پہ ایکسپیکٹیشنز ہے, بہت ہائی لیول کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ نہیں میرے بندے جو میرے بندے ہوں گے نا وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ سے دعا ہی نہ مانگے, وہ دعا مجھ سے ضرور مانگیں گے. جیسے میں وہ نہیں کر سکتی نا کہ میرا بیٹا آئے گا, وہ ضرور آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ اذا کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا نا, اینڈ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ میرا بندہ مجھ سے سوال لازمی کرے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ میرا بندہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا. یو نو سیدھا ایکسپیکٹیشن از سألک عبادی, سوال کرتا ہے آپ سے, ٹھیک ہے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یہاں پہ عبادی کا ورڈ ہے, عبادی. یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, یا جو لوگ موحد ہیں, جو توحید والے ہیں, یا جو احسان والے, تقوی والے, نہیں, بلکہ کہا کہ عبادی, میرے بندے. یہ بھی نہیں کہا کہ عباد اللہ یا عباد الرحمن, نہیں, عبادی. عبادی کا مطلب ہے میرے بندے. اس میں جو ایک اپنا پن ہے نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی آئے کے ذکر کرتے ہیں نا, یا تو شدید محبت کی فارم میں ذکر کرتے ہیں یا شدید غصے کی فارم میں ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے, محبت ہے یا غصہ ہے؟ شدید محبت, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر کیا, عنی فانی قریب. اچھا ایک بات بتائیں, یہاں لوگ سوال کسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہونا کیا چاہیے کہ پھر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, ہونا تو یہ چاہیے نا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ فقل لہم انی قریب یا فقل انی قریب, کہ انہیں کہتے کہ میں قریب ہوں, بلکہ آپ سے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے نکال دیا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ, کہ اللہ اتنے قریب ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے, نہ کسی پردے کا نہ کسی بندے کا. فانی قریب, سو آئی ایم نیئر. اور قریب جو ہے نا, اس کی ایگزامپل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ایسا پیپر کر رہے ہیں نا, تو جب انویجیلیٹر یا ٹیچر اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ مزید جو ہے نا اٹینٹو ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بچہ صحیح پڑھا لکھا نہیں ہے تو اپنا پیپر چھپانے کو کہتا ہے ٹیچر دیکھ نہ لے, اور اگر ٹیچر اس کے ڈیسک پہ ہاتھ رکھ لے اور دیکھنا شروع کر دے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور بکھلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا, بیکاز ہی ریئلائزز کہ مائی ٹیچر از ویری نیئر ٹو می. اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ بھی جو یہاں مینشن ہے میں قریب ہوں تمہارے, وہ تو ایک فیئر کا فیکٹر تھی کے ساتھ, یہاں پہ قریب ہونے کا جو فیکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی میرے پاس اور میرے قریب ہے. جب بھی میں ان کو پکارنا چاہوں میرے ساتھ ہے. نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے آواز سنیں گے, نہ مجھے اونچا پکارنے کی ضرورت ہے کہ وہ میری بات سنیں گے. میں دل میں اگر ان کو پکاروں وہ میرے قریب ہے, میری بات سن سکتے ہیں. کس طرح سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اتنے قریب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی, اجیب کہ میں اس کی سوال کو جواب دیتا ہوں, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جو ورڈ ہے نا اجیب, دس شوز امیڈیٹ ریپلائی, امیڈیٹ ریپلائی. استجیبو کا مطلب ہے کہ یس, جیسے فار ایگزامپل اگر مجھے کہے نا کہ میں نے آپ کو ملنا ہے, میں اوکے ول ٹرائی ٹو میٹ, یہ استجیبو. اگر وہ کہنا میں آپ کو ملنا ہے, ٹھیک ہے ابھی بیٹھتے ہیں یہیں پہ, یہاں ملتے ہیں, دس از امیڈیٹ